السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے چاہا کہ ارادہ کرا کہ زمین میں میں ایک خلیفہ بناؤں تو انہوں نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ہر طرح کی مٹی لائیں، لال، سفید، کالی لے کر آئیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 سال تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا، پھر اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوئی اور اللہ نے روح کو حکم دیا کہ اس کے بدن میں جا۔ جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچی پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ اب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت میں سجا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھالے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے، پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تم سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ جو فرشتے تخت کے چاروں طرف لائن لگائے کھڑے تھے ان سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے، بہت خوش ہے۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھیں۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدۂ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھنے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پیڑ کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے آدم علیہ السلام سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔
وہ ہمیشہ ایسا اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم کو بہشت سے نکال دیا جائے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، تم کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں گا، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ